چھینکنے کے آداب کے 17 مدنی پھول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہو سکے تو روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا مول بنا لیجیے، انشاءاللہ جل اس کی بے شمار برکتیں فضیلتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ چھینکنے کے آداب 17 مدنی پھول۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کو چھینک پسند ہے اور جمع ہی ناپسند۔ نمبر 2، جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین، اور اگر وہ رب العالمین کہتا ہے یعنی جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ ہی رب العالمین کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے۔ سبحان اللہ، بڑا ہی آسان اس کا ہاتھ آ گیا کہ فرشتوں سے دعا کروانے کا طریقہ، کہ جب بھی آپ کو چھینک آئے تو آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اس سے کیا ہوگا کہ فرشتے کہیں گے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پہ رحم نازل فرمائے۔ نمبر 3، چھینک کے وقت سر جھکائیے، منہ چھپائیے اور آواز آہستہ نکالیے۔ چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے۔ نمبر 4، چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ خزائن العرفان صفحہ 3 پر تحتاوی کے حوالے سے چھینک آنے پر حمد الہی کو سنت موقدہ لکھا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال کہے۔ نمبر 5، سننے والے پر واجب ہے کہ فوراً یرحمک اللہ یعنی اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے کہے، اور اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا خود سن لے۔ نمبر 6، جواب سن کر چھینکنے والا کہے یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، یا یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یعنی اللہ عز و جل تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کرے۔ نمبر 7، جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہے اور اپنی زبان سارے دانتوں پر پھیر لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ، دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہنے کا بڑا ہی آسان اور یہ آزمایا ہوا نسخہ بھی ہے۔ جب بھی آپ کو چھینک آئے تو آپ پڑھیے الحمدللہ علی کل حال اور اپنی زبان کو تمام دانتوں پر پھیر لیا کریں تو انشاءاللہ آپ دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ نمبر 8، حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہے تو وہ داڑھ اور کان کے درد میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 9، چھینکنے والے کو چاہیے کہ زور سے حمد کہے تاکہ کوئی سنے اور جواب دے۔ نمبر 10، چھینک کا جواب ایک مرتبہ واجب ہے، دوسری بار چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو دوبارہ جواب واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، یعنی بہتر ہے کہ آپ دوبارہ جواب دیں۔ نمبر 11، جواب اس صورت میں واجب ہوگا جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے اور حمد نہ کرے تو جواب نہیں، یعنی اس نے الحمدللہ کہا ہی نہیں تو پھر جواب کیسا؟ تو جواب اس صورت میں آپ نے دینا ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے اور اس نے الحمدللہ کہا۔ نمبر 12، خطبے کے وقت کسی کو چھینک آئی تو سننے والا اس کو جواب نہ دے، یعنی دوران خطبہ اگر کوئی چھینکتا ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے تو سننے والا اس کو جواب نہ دے۔ یہ فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہوا ہے۔ نمبر 13، کئی اسلامی بھائی موجود ہوں تو بعض حاضرین نے جواب دے دیا تو سب کی طرف سے جواب ہوگا، مگر بہتر یہی ہے کہ سارے جواب دیں۔ نمبر 14، دیوار کے پیچھے کسی کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو سننے والا اس کا جواب دے۔ نمبر 15، نماز میں چھینک آئے تو سکوت کرے یعنی خاموش رہے، اور الحمدللہ کہہ لیا تو بھی نماز میں حرج نہیں، اور اگر اس وقت حمد نہ کی تو فارغ ہو کر کہے۔ یہ فتاویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ نمبر 98 پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ نمبر 16، آپ نماز پڑھ رہے ہیں
اور کسی کو چھینک آئی اور آپ نے جواب کی نیت سے الحمدللہ کہہ لیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 17، کافر کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو جواب میں یہدک اللہ یعنی اللہ جل تجھے ہدایت کرے کہا جائے۔ طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب بہار شریعت حصہ 16 312 صفحات نیز 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درس کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، کیسی پیاری حدیث شریف ملی ہمیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جتنی بھی سنتیں ہمیں پتہ ہیں ہم ان پہ عمل کریں۔ جیسے امامہ شریف، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، داڑھی مبارک سنت ہے۔ ویسے تو شرع میں تو داڑھی جو ہے نا فقہ حنفی کے مطابق یہ واجب ہے رکھنا، 1 مٹھی رکھنا یہ واجب ہے، 1 مٹھی سے گھٹانا جو ہے یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ سفید لباس پہننا یہ سنت ہے، مسواک شریف کا استعمال سنت ہے، چلتے وقت کی سنتیں بھی انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ تو جتنی سنتیں آپ کو پتہ ہیں ان پہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، کیونکہ سنت میں عظمت ہے۔ تو دعا ہے کہ جو کچھ درک کیا گیا اللہ تعالیٰ میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔